اور نتیجہ یہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں بڑی خون ریزی ہوگی، مکہ مکرمہ میں بڑا خون بہایا جائے گا۔ اس لیے اس اللہ کے پیغمبر نے اس پروگرام کو چھپائے رکھا اور بتایا کسی کو نہیں، اپنے مخصوص صحابہ کرام کو، اور کہہ دیا تھا کہ بتانا نہیں کسی کو، بہت مخفی طریقے پر جا رہے ہیں۔ حضرت حافظ بن ابی بلتع ایک بزرگ صحابی تھے، بوڑھے عمر کے صحابی تھے، ان کے سارے رشتے دار مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہوں نے کہا اگر ان کو پتا چل گیا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے اور مسلمانوں نے ہم کو بتایا نہیں تو غصہ آئے گا ان کو، اور پھر کہیں گے کہ وہاں کون کون ہے جن کو بتانا چاہیے تھا اور نہیں بتایا، ان کے رشتے دار یہاں کون سے ہیں؟ تو کہا میرے تو سارے رشتے دار ادھر ہیں، یہ مار دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کو جو مکہ مکرمہ جا رہی تھی ان کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، تیاری کر لینا۔ اور اس کو کہا کہ لے جاؤ اس خط کو اور جا کے فٹافٹ مکہ مکرمہ کے سرداروں کو پہنچاؤ۔ وہ عورت اونٹنی پر سوار ہو کر وہ خط لے کر ان کا جا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اللہ نے بتا دیا۔ قرآن مجید کا 28واں سپارہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے دشمنوں کو اور خدا کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی، 28ویں سپارے کی تیسری سورت ہے، 7واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ گھر میں ترجمہ قرآن ہوگا، تفسیر قرآن ہوگی، ضرور دیکھنا، اللہ تعالیٰ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان مولویوں میں سے نہیں جو بتا تو دیتے کھلا تو دیتے، پوچھے کتوں آیا کرتے تھوڑا کام کی کھانا کھا لو، جیسے قانون بتا دیتا تو پھر سانو کون پوچھے گا؟ ابھی تو کہنے تھی تکو، قرآن کھولو، قرآن دیکھو، قرآن سے مناسبت رکھو، پڑھا کرو قرآن مجید۔ اٹھائیسواں سپارہ، 7واں رکوع، سورۃ الممتحنہ، اس سورت کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ آپ جو خفیہ پروگرام کر رہے ہیں میرے اشارے پر، میرے حکم پر، اس خفیہ پروگرام کی اور خفیہ پوری کے پوری اعلان کی دشمنوں کو اب اطلاع ہونے جا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دو صحابی جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے بلایا، کہا تیز رفتار اونٹنی لے لو اور مکہ کی طرف اسے بگاؤ، فلاں مقام پر تم ہو گے کہ وہ ایک عورت ملے گی، اس کے پاس وہ کاغذ ہے، اسے وہ کاغذ دے رہے۔ چنانچہ یہ دو صحابہ کرام تیز رفتار اونٹنیوں پر بھاگ رہے، ٹھیک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو جگہ بتائی تھی وہیں پر وہ عورت ملی، پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، ساری باتیں ہوئی، پتا چل گیا کہ وہی عورت ہے۔ کہا وہ خط دیکھا، کہا کون سا خط؟ کہا وہی خط جو تمہیں بنا آدمی نے دیا ہے۔ کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں، چیک کر لو میرا سامان، یہ میرا سامان ہے، یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میرا خوراک ہے، یہ میری یہ میرا وہ، ساری تھیلیاں چیک کر لو۔ ساری تھیلیاں چیک کر لی لیکن ملا کوئی نہیں۔ لیکن انہیں یقین تھا کہ جس ذات نے ہمیں اطلاع دی ہے وہ بھی جھوٹی نہیں، اور جن کو اس ذات نے اطلاع دی ہے وہ تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، نہ وہ جھوٹا نہ اس کا بتلانے والا جھوٹا۔ اے اللہ، پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد قاضی یحییٰ ابن اقسم، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے محدث، نام اس کا تھا یحییٰ، اپنے زمانے میں جج تھے، قاضی یحییٰ۔ بوڑھی حالت میں، بڑھاپے میں ان کا انتقال ہوا، اللہ کی رحمت میں پہنچے، پہلی کچی پیشی ہوئی۔
جو ہر مومن کی روح کی ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد جب روح لے کر فرشتے آسمانوں کو جاتے ہیں، اچھے انسانوں کی روح ہوتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے نیک نمازیوں کی روح ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی روحیں ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی روحیں ہوتی ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی روحیں ہوتی ہے۔ وہ روح جب اس انسان کے بدن سے نکلتی ہے تو حدیث میں آتا ہے ایسی خوشبودار بن کے نکلتی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک پورا کونا خوشبو سے پھیل جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں نور ہے، اللہ کے ذکر میں خوشبو ہے، اللہ کی عبادت میں خوشبو ہے اور گناہوں میں بدبو ہے۔ جب ذکر کرنے کے بعد روح کو انسان سنوارتا ہے تو جس طرح خوشبو لگانے کے بعد، صابن لگانے کے بعد بدن سے میل کچیل صاف ہوتا ہے اور بدن سے خوشبو آتی ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، نماز کے پڑھنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، ذکر اللہ کے بعد قلب کی گندگی دور ہو کر قلب کے اندر صفائی آتی ہے اور قلب خوشبودار ہوتا ہے اور روح خوشبودار ہوتا ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک پورا کا پورا کونا منور ہو جاتا ہے، خوشبودار ہو جاتا ہے، معطر ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ فرشتوں کی روحوں کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، آسمانوں میں خوشبو کی کمی نہیں، آسمان بڑا خوشبودار ہے، وہاں بدبو نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا یا کوئی اور دانہ کھا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہاں بدبو کی کوئی گنجائش نہیں، قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، فرمایا یہاں کوئی بدبو کی گنجائش نہیں، آپ کو زمین کی طرف جانا پڑے گا۔ آسمانوں میں بدبو نہیں، آسمانوں میں خوشبو، لیکن اندازہ لگائیے کہ وہ خوشبو کتنی کس قدر عجیب خوشبو ہوگی، لیکن یہ مومن کی روح کی خوشبو کے مقابلے میں آسمانوں کی خوشبو بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب یہ روح لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی پوچھتے ہیں کہ کتنی اچھی خوشبو والی روح لے کر آیا ہے، پتہ یہ کس کی روح ہے۔ وہ بھی خوشبو سے محسوس ہوتے ہیں، انہیں بھی خوشبو محسوس ہوتی ہو، کہتے ہیں کس کی خوشبودار روح لے کر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان والے اس کی روح پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر پانچویں آسمان پر۔ میں نے حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ حدیث کہ جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب زمین سے روح نکلتی ہے آسمان پر اور اللہ کے عرش تک جانے سے پہلے 7 مرتبہ اس کا محاسبہ ہوتا ہے، کسٹم چیکنگ ہوتی ہے۔ امریکہ جاؤ، کوئی کھانا لے کر، انگلینڈ آؤ کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر، کسی اور جگہ پہ جاؤ کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر، اور جہاں سے لا رہے ہو وہاں ممکن ہے کہ کوئی ڈیزیز پھیلا ہوا ہو، کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہو، تو کہتے ہیں کھانے کو، فوڈ کو پہلے چیک کراؤ۔ بعض بات تو ایسے ممالک دیتے کہ وہاں جرائم کی بھرمار ہے، پھر بھی اگر کوئی جائے تو کہتے ہیں چیک کرنا پڑے گا۔ افریقہ کے ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، گھر سے روانہ ہو رہا تھا، ساتھیوں نے، گھر والے نے سموسے دے دیے۔ جب ایئرپورٹ میں پہنچا تو کہنے لگے یہ کیا؟ ہم نے کہا سموسے، اس نے کہا اس نے کیا؟ ہم نے کہا قیمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا گوشت۔ انہوں نے کہا چیک کرائیں گے۔ میں نے کہا کس چیز سے؟ کہا اس کو چیک کریں گے۔